اس کا آغاز ایک حدیث پاک سے کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، بہت سارے صحابہ کرام بھی وہاں تشریف فرما تھے کہ ایک دیہاتی شخص آیا، اس نے آ کر مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے جیسے ہی دیکھا تو سب کو بڑا غصہ آیا، جلال میں آئے کہ یہ اللہ کے گھر میں آ کر کیا کر رہا ہے۔ صحابہ کرام اٹھے کہ اس کو روکتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع کر دیا، بٹھا دیا، اور اس کو جو پیشاب کر رہا تھا اس کو اپنا کام پورا کرنے دیا۔ جیسے اس نے پیشاب کر لیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی شخص کو اپنے پاس بلایا، بٹھایا اور اس سے پوچھا کہ یہاں پیشاب کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے کون سا برا کام کیا ہے؟ تو یہاں بھی زمین پر کیا ہے، اگر باہر کرتا تو وہ بھی زمین ہی تھی، تو اس میں برائی کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہی کام کوئی شخص تمہارے گھر میں جا کر کرے تمہیں اچھا لگے گا؟ کہتا نہیں، میرے گھر میں کرے مجھے اچھا نہیں لگے گا، مجھے تو بہت برا لگے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر میں آ کر یہ کام کرے جو تو اپنے گھر میں کرنا پسند نہیں کرتا، تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ اب اس کی سمجھ میں بات آئی کہ واقعی یہ تو اچھی بات نہیں ہے، کوئی میرے گھر میں کرے تو اچھا نہیں لگے گا، تو اگر میں وہ اللہ کے گھر میں کروں گا تو کیسے اچھا لگے گا؟ تو یہ تو مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، مسلمان یہاں آ کر اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ اب اس کی سمجھ میں بات آئی، کہتا ہاں یہ بات واقعی ایسی ہے، یہ تو میں نے غلط کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کو اتنی خوبصورت دل نشین انداز میں سمجھا دیا۔ اب وہ جانے لگا، جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچا نا، میرے آقا علیہ السلام نے پھر بلایا، کہا کہ ایک دفعہ واپس آؤ۔ وہ شخص واپس آیا، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ پر جو اونٹنی کھڑی ہے نا اس کو لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں گئے، اونٹنی کی مہار کو پکڑا، حاضر خدمت کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے وہ اونٹنی پکڑی اور اس دیہاتی شخص کو تحفے کے طور پر دے دی، تحفہ دے دیا۔ اس نے وہ اونٹنی پکڑی، پھر چل پڑا۔ جیسی دروازے پر پہنچا، میرے آقا علیہ السلام نے پھر بلایا، کہا ایک دفعہ پھر واپس آؤ۔ وہ شخص پھر واپس آیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی جاؤ یہ اونٹنی لے کر جاؤ اور اس کو نا غلے سے لاد دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اونٹنی کے اوپر غلہ لاد دیا، اونٹنی غلے سے لدی ہوئی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اونٹنی کو پکڑا اور فرمایا کہ یہ اونٹنی تجھے تحفے کے طور پر دیتا ہوں۔ انہوں نے اونٹنی لی، بڑے جھوم رہے تھے، بڑے خوش تھے، غلہ بھی مل گیا، اونٹنی بھی مل گئی۔ کام کیا کیا تھا؟ مسجد میں پیشاب کیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے سمجھایا، تحفہ عطا فرمایا اور پھر اس کو روانہ کیا۔ ایسے خوبصورت انداز میں سمجھانے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ شخص اپنی قوم میں گیا، لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ شخص اپنے پاس ایک اونٹنی لے کر آیا ہے اور اتنا سارا غلہ لے کر آیا ہے، لوگوں نے پوچھا کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو کہنے لگا میں نے نا ایک غلطی کی تھی، مسلمانوں کی عبادت گاہ مسجد میں گیا، وہاں پر میں نے پیشاب کر دیا، تو ان کے جو نبی ہیں انہوں نے مجھے سمجھایا اور ساتھ مجھے تحفہ بھی عطا فرمایا۔ ساری قوم بڑی حیران رہ گئی کہ ایسا خوبصورت انداز ہے ان کا، اس طرح سمجھاتے ہیں وہ۔ ساری قوم تیار ہو گئی کہ وہ یقیناً اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس شخص نے سارے لوگوں کو لیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، سب نے کلمہ پڑھا اور سارے مسلمان ہو گئے۔ سوچو ذرا، اگر صحابہ کرام جیسے اٹھے تھے اسی انداز میں سمجھاتے، اس کو مارا جاتا، جھڑکا جاتا، مسجد سے نکال دیا جاتا، تو کیا وہ شخص اسلام قبول کرتا؟ یا کیا وہ پوری قوم کو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آیا
اور سب نے کلمہ پڑھ لیا, سارے مسلمان ہو گئے. اگر اس انداز سے نہ سمجھایا جاتا تو کبھی بھی وہ پوری قوم دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوتی. آج ہمیں سمجھانے کی قدم قدم پر ضرورت ہوتی ہے. جتنے ہمارے اسلام پہ یہاں پر کورس کے لیے فیضان قرآن حدیث کورس کرنے آئے ہیں, ان میں بہت سارے ایسے ہوں گے جو والد ہوں گے, ورنہ کوئی نہ کوئی تو گھر میں رشتہ, والدہ ہوگی, والد ہوگا, بھائی ہوگا, بھانجا بھتیجا, رشتہ دار, دیگر خاندان کے لوگ ہوتے ہیں جن کو وقتاً فوقتاً سمجھانے کی ضرورت پیش آتی ہے. استاد اپنے شاگردوں کو سمجھاتا ہے اور بعض دفعہ شاگردوں کو ضرورت پیش آتی ہے کہ اپنے استاد کو سمجھا دیں. پیر اپنے مریدوں کو سمجھاتا ہے, والد اپنے اولاد کو سمجھاتا ہے, سیٹ اپنے ملازم کو سمجھاتا ہے, اور کبھی ملازم کو ضرورت پیش آتی ہے وہ اپنے سیٹ کو سمجھاتا ہے. یوں یہ ایک دوسرے کو سمجھانے کا سلسلہ ہمارے ہاں رہتا ہے.